بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ کل جو چیزیں ہم نے پڑھی تھی آج مختصر سے ریویژن بھی کریں گے اس کا، اور لیکن آج جو ہے لازماً دو سبق، ایک چھوٹا سا سبق ہے اور اس کے بعد جو سبق ہے تھوڑا سا اس سے بڑا ہے، لیکن وہ دونوں پڑھ لیں گے اور دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اصل میں، تاکہ ہم انشاءاللہ رمضان سے پہلے یہ کتاب ختم کر ڈالیں، ہے نا، رمضان سے پہلے انشاءاللہ یہ انشاءاللہ کوشش کریں انشاءاللہ۔ نہیں، سب ہو جائے گا، رمضان کے پہلے سب ہی کرنا ہے، ریویژن بھی کرنا ہے، ریویژن تو روزانہ ہی ہو رہا ہے، جو اوقات جو ہفتے میں جو ٹائم ملتا ہے گھر میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ کافی ہے اس کے لیے، باقی ہم جو ایکسرسائز کرواتے کافی ہے وہ، بس ایک ہی دن کریں گے، ایک دن بس۔ ہاں نہیں، رمضان کے پہلے، رمضان شروع ہونے سے پہلے انشاءاللہ، رمضان ایک ہفتہ پہلے انشاءاللہ اس کو چیپٹر کو کلوز کریں گے، پھر انشاءاللہ وہ کیا ہے 1 گھنٹے کا رہے گا، جو کلاس رہتی ہے بس ایک ہی دن خلاص 1 گھنٹے کا رہے گا، اس میں کچھ نہیں ہے، باقی کوئی لمبا چوڑا ایگزام نہیں ہوگا، ماشاءاللہ آپ لوگ روزانہ پڑھتے ہیں وہ تو۔ یہ دیکھیے گا کلر، اس میں سے یہ سب کلر دیکھنے سے سمجھ میں آ رہے ہیں، کل جو 2 کلر پڑھے تھے ہم نے، یہ کلر بتائیے، اس کلر کو بتائیے گا، یہ کون سا کلر ہے، یہ یاد ہو گیا ابھی، یہ کلر براؤن ہے، بنی ہے یہ کلر، اور یہ 2 کلر بھی ہم نے کل بتائے تھے، یہ اور یہ، تو ان دونوں میں سے 2 الفاظ یاد ہیں، یہ نئے کلر کے 2 الفاظ یاد ہیں؟ ہاں تو عربی میں بتائیے گا، دونوں کے 2 الفاظ بتائیے عربی والے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں تو اس کلر کا نام بتائیے گا، اس کلر کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلر کا نام بتائیے، مشکل نہیں، غلط ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، جو ذہن میں آتا ہے، جو ذہن میں آتا ہو۔ یہ کون سا ہے کلر؟ پرپل، اور یہ کون سا ہے؟ وائلٹ۔ یہ کون سا کلر ہے؟ پرپل ہے، اور ڈارک جو کلر ہے وہ وائلٹ ہے۔ اچھا، تو اب اس کے لیے جو عربی کا لفظ ہے وہ بتائیے گا۔ پرپل کے لیے کون سا لفظ تھا؟ ارجوانی یا ارجوانی لفظ ہے، اور یہ جو کلر ہے اب اس کے لیے پھر کیا لفظ ہے؟ بنفسجی، الحمدللہ۔ اور یہ کلر بھی ہم نے کل پوچھا تھا اور بتایا تھا، یہ کلر، اس کا نام بتائیے گا۔ وردی، ورد کہتے ہیں گلاب کے پھول کو، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو وردی کہتے ہیں۔ گرے کلر کے لیے بھی ایک کل پوچھا تھا ہم نے، گرے کلر کے لیے گرے کلر کے لیے کیا ہے؟ رمادی۔ رصاصی یا فضی جو ہے سلور کلر کے لیے رمادی لفظ ہے، گرے کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ رمادی، تو یہ یاد ہونا چاہیے، رمادی ہے نا۔ تو یہی 3-4 کلر تھے جو ہمارے پاس باقی تھے۔ اورنج کلر آپ نے بتا دیا تھا کل، اورنج کلر کے لیے کیا لفظ ہے ذہن میں؟ برتقالی، برتقالی، ماشاءاللہ۔ تو اب ان سب کلر کے نام جو ہے نا آپ کاؤنٹ کیجئے، عربی میں بولیے اس کلر کے نام، اس کا بتائیے نام، آپ بتائیے صرف۔ اخضر، اس کو بتائیے اصفر، اس کو بتائیے احمر، اس کو بتائیے ازرق، اس کو بتائیے بنفسجی، اس کو بتائیے رجوانی، اس کو بتائیے بنی، یہ بتائیے برتقالی، یہ کلر وردی، وردی، اس کو بتائیے، اس کو بتائیے، یہ کلر بتائیے ذہبی، جی، اور یہ نہیں رمادی، گرے، یہ رصاصی یا تو پھر فضی، ذہبی اور فضی کہیں سیدھا، ذہبی اور فضی کہیں سیدھا، ٹھیک ہے، فضی۔ یہ کلر اسود، اور یہ جو ہے نا یہ بنی کا لائٹ شیڈ ہے اصل میں، اس کو چھوڑ دیں آپ، لائٹ شیڈز کی طرف نہیں جانا ہے ہم نے، اوکے، اس کو چھوڑ دیں صرف۔ تو ذہبی اور فضی یاد رکھنا ہے ہمیں، کیا یاد رکھنا ہے؟ ذہبی اور فضی، سلور کو ایک ہی لفظ یاد رکھیے، فضی ہے نا، اور گرے کے لیے رمادی یاد رکھیے، رصاصی کو ذہن سے نکال دے فی الحال، جب اچھی طرح ذہن میں ہو جائے تو رصاصی بعد میں ایڈ کیجیے گا فضی میں،
ٹھیک ہے. رمادی اور فضی دو, گرے اور سلور, ٹھیک ہے, تاکہ آپ رمادی اور رصاصی میں کنفیوز نہ ہو. تو ذہبی اور فضی یہ دو لفظ یاد رکھیے آپ, بہتر ہے. اس کے بعد جو ہے جسم کے اعضاء میں سے 4 اعضاء جو ہے نا کل نئے بتائے تھے ہم نے. ہاتھ کے اندر 2 نئے ایڈ کیے تھے ہم نے, ہے ذہن میں کسی, آپ بتائیے گا. ہاتھ کے اندر جو 2 انگلی کو کیا کہا تھا ہم نے کل؟ اصبعن, اصبعن. اور کوہنی کے لیے کیا لفظ کہا تھا کل؟ مرفقن, مرفقن اور اصبعن, اصبعن اور مرفقن, یہ 2 لفظ بتائے تھے. پاؤں کے اندر بھی جو ہے نا 2 الفاظ نئے بتائے تھے. پھر رجلی کے اندر بھی کون سا 2 لفظ ہے؟ کعبن اور رکبتن. 2 الفاظ کون سے تھے؟ کعبن اور رکبتن. رکبتن اور رقبتن, رکبتن رقبتن. رقبتن تو گردن ہے, اور رکبتن کیا ہے؟ گھٹنا, گھٹنا ہے. رکبہ کیا ہے؟ گھٹنے کو کہتے ہیں رکبہ, رکبہ. رقبہ اور رکبہ میں کنفیوز نہیں ہونا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. تو کعبن کا مطلب ٹخنا, ٹخنا. کعبن یعنی ٹخنا, اور رکبتن یعنی گھٹنا. یہ چیز ہے نا. آج کے 2 سبق انشاءاللہ پڑھیں گے, لیکن مختصر سی تفصیل کے بعد. کل ہم نے گھنٹی کے لیے ایک لفظ بتایا تھا, ہے ذہن میں کسی کا؟ گھنٹی کو کیا بولتے ہیں؟ بیل کو, ڈور بیل کو جرس. کیا بولتے ہیں؟ جرس. ریویژن ضروری ہے تاکہ ذہن میں رہے. فریج کے لیے کیا لفظ ہے؟ ثلاجہ, ثلاجہ. تلفظ, اس کا تلفظ پرونانسیشن ضروری ہے, صحیح یاد رکھنا. ہم اردو کے انداز میں عربی بولیں گے تو مزہ نہیں آئے گا پھر, ٹھیک ہے. ثلاجہ بولیں گے, ثلاجہ نہیں کہیں گے, ثلاجہ. جی, تلفظ ضروری ہے. جی. ایک لفظ ہے سریر, ہے نا, چارپائی کو بولتے ہیں, بیڈ کو بولتے ہیں, لیکن بستر جو ہوتا ہے اس کے اوپر, میٹریس, اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ فراشن. کیا لفظ ہے؟ فراشن. لیکن فا کے نیچے زیر پڑھنا ہے آپ نے, فراشن. اگر فا کے اوپر زبر پڑھیں گے تو فراش کا مطلب تتلی ہوتا ہے عربی میں, تتلی کو بولتا ہے. بٹر فلائی کو فراش کہتے ہیں. تو دیکھیے گا تلفظ بہت ضروری ہے. فراش کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں اس کو؟ فراش, کیونکہ فرش کو جو صاف کرتا ہے نا. فرش کہتے ہیں دراصل بستر کو. زمین کو اللہ نے فرش فرمایا ہے نا. قرآن کے اندر لفظ فرش اور فرشنا استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو فراش لفظ ہے یہ جو بیڈ, یہ جو بستر ہے, جو میٹریس ہے, اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ فراشن. فراشن نہیں کہیے گا, فراشن کا مطلب تتلی ہوتا ہے عربی میں, بٹر فلائی, ٹھیک. اچھا, پھر اے سی کے لیے کیا لفظ ہے؟ اے سی ہے ہمارے پاس, اے سی کے لیے کیا لفظ ہے؟ اے سی کے لیے لفظ مکیفہ. کیا لفظ ہے؟ مکیف یا مکیفہ, دونوں لفظ چلتے ہیں, دونوں صحیح ہے. مکیف یا مکیفہ, یہ لفظ دونوں, چونکہ ہمارے یہ ہماری ڈیلی لائف کے پارٹ ہیں, یہ تو سب بہت ضروری ہے. یہ فریج اور اے سی اور باتھ روم, اور یہ بالکنی کے لیے ایک لفظ پڑھا ہم نے کل. گھر کے اندر بالکنی اگر ہوتی ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں ذہن میں کسی کے؟ شرفتن. کیا لفظ ہے بالکنی کے لیے؟ شرفتن. بالکنی کے لیے کیا لفظ ہے؟ شرفتن, ٹھیک ہے. فلیٹ کے لیے کیا لفظ ہے؟ فلیٹ کے لیے شقہ یا شقہ. فلیٹ کے لیے کیا لفظ ہے؟ شقہ یا شقہ. اور بلڈنگ کے لیے کیا لفظ ہے؟ بلڈنگ, مبنا. بلڈنگ کے لیے کیا لفظ ہے؟ مبنا. اور جو گھر ہوتا ہے ہاؤس, بلڈنگ نہ ہو بلکہ ایک چھوٹا سا ہاؤس ہو, اس کے لیے 2 لفظ بتائے تھے ہم نے, ایک بیت اور ایک دوسرا لفظ منزل. بیتن یا منزلن, 2 الفاظ. ہاؤس کے لیے کیا لفظ ہے؟ بیتن یا منزلن. اور بلڈنگ اگر بڑی ہو تو اس کو بیتن نہیں کہیں گے, اس کو مبنا کہیں گے ہم. اس کو کیا کہیں گے ہم؟ جیسے بڑی بلڈنگ ہو, بڑی بلڈنگ کے اندر بہت سارے فلیٹ بھی ہوتے ہیں, پھر تو بڑی اگر بلڈنگ ہو تو اس کو مبنا کہیں گے, چاہے کمرشیل ہو چاہے ریزیڈینشیل ہو. اگر آفس ہو بہت سارے بھرے ہوئے لیکن بلڈنگ ہے تو اس کو بھی مبنا کہیں گے, لیکن اس کے اندر آفس ہے تو ان کو مکتب کہیں گے, پھر شقہ نہیں کہیں گے, شقہ نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے. تو بڑی جو بلڈنگ ہوتی ہے اس کو مبنا کہتے ہیں. چھوٹا جو گھر ہوتا ہے اس کو بیتن یا منزلن کہتے ہیں. اور جو مبنا ہوتا ہے اس کے اندر فلیٹ ہوتے ہیں, ان کو شقہ یا شقہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ الفاظ. چابی کے پاس, چابی کے لیے لفظ ہے ہمارے پاس. تالے کے لیے لفظ بتائیے گا, قفلن. تالے کے لیے کیا لفظ ہے ہمارا؟ قفلن. جی, بنایا. مبنا اور بنایا ایک ہی چیز ہے,
بلڈنگ کے لیے بنایا بھی لکھتے ہیں اور مبنا بھی لکھتے ہیں, دونوں چلتا ہے. کمرشل جو ڈاکومنٹ آتے ہیں, بجلی کے بل وغیرہ یہ وہ, اس میں آپ زیادہ تر بنایا یا مبنا دونوں دیکھیں گے آپ. صاحب البنایا, صاحب المبنا, دونوں کریکٹ ہے. بنایا مبنا ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے, دونوں ایک ہی چیز ہے. تو تالے کے لیے قفل ہے. اور اسٹیئرس جو سیڑھی ہوتی ہے گھر میں, لیڈر نہیں بلکہ اسٹیئرس درجن ہے نا, لیکن جو لیڈر ہوتا ہے اس کو سلم, ٹھیک ہے, لیڈر جو ہوتا ہے اس کو سلم کہتے ہیں, اس کو درج نہیں کہیں گے. گھر کے اندر جو اسٹیئر کیس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں درجن. یہ جو ہے, یہ دیکھیے, یہ جو ہے درج ہے نا, درج ہے, اس کو سلم نہیں کہیں گے. سلم جو ہے نا, آپ کوئی چیز جو آپ سیڑھی لگاتے ہیں, لیڈر جس کو آپ چڑھتے کام کرتے ہیں پھر ریمو کر دیتے ہیں, اس کو سلم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو درج کہیں گے. اس کے بعد جو ہے جھاڑو کے لیے کیا لفظ بتایا تھا ہم نے کل؟ جھاڑو کے لیے مکنسا. کیا لفظ بتایا تھا ہم نے؟ مکنسا. اور اگر پرانے زمانے کی جھاڑو کو مکنسا کہتے ہیں, لیکن جو ماڈرن جو جھاڑو ہے ویکیوم کلینر, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکنسا کہربائیہ. کہربا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الیکٹریسٹی. کہربا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الیکٹریسٹی, بجلی. الیکٹریسٹی کو وزارت الکہربا لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, منسٹری آف الیکٹریسٹی. تو کہربا سے کہربائیہ, تو مکنسا کہربائیہ کا مطلب ویکیوم کلینر. ویکیوم کلینر. کارپیٹ کے لیے کیا لفظ ہے؟ کارپیٹ کے لیے کیا لفظ ہے؟ سجادہ. کیا لفظ ہے کارپیٹ کے لیے؟ سجادتن. آپ جب کارپیٹ کی شاپ سے کہیں گزریں گے تو لازم نظر ڈالیے گا, وہاں پر لفظ سجادہ آپ کو لازم وہاں بورڈ پہ نظر آئے گا, ٹھیک ہے. تو سجادتن, کارپیٹ کو کیا کہتے ہیں؟ سجادتن. صوفہ کو کیا کہتے ہیں؟ صوفہ کو, صوفہ ہے ذہن میں؟ اریکتن. اریکتن, اریکہ کیا کہتے ہیں ہم؟ اریکہ. اریکہ. صوفہ کو کیا کہتے ہیں؟ اریکہ. تو ہمارے گھر کے اندر جو آئٹم ہوتے ہیں تقریباً اس کے الفاظ لازماً ہمیں یاد ہونا چاہیے. گھر کو کہتے ہیں ہم بیت یا منزل. گھر کے اندر اگر کمرہ ہو تو کمرے کو کیا کہتے ہیں؟ غرفہ. کمرے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ غرفہ. بیڈ روم کو کیا کہنا چاہیے؟ غرفۃ النوم. کیا کہیں گے بیڈ روم کو؟ غرفۃ النوم. اس کے اندر ہم نے کل بتایا ہوا ہے. اور اگر سٹنگ روم ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ غرفۃ الجلوس, ہے نا. سٹنگ روم کو کیا کہیں گے ہم؟ غرفۃ الجلوس. غرفۃ یعنی روم, غرفۃ النوم یعنی بیڈ روم, اور غرفۃ الجلوس یعنی سٹنگ روم, ٹھیک ہے. اب کمرے کے اندر بہت سارے آئٹم, مثلا اے سی ہے اور گھڑی ہے اور فریج ہے اور یہ سب چیزیں ہے, تو اے سی کو کہیں گے مکیف. اے سی کو کیا کہیں گے؟ مکیف. فین ہے اگر تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فین کو مروحہ. فین کو کیا کہتے ہیں؟ مروحہ. گھڑی کو کیا کہتے ہیں؟ وال. ساعتن. گھڑی کو کیا کہتے ہیں؟ ساعتن. چاہے یہ گھڑی ہو یا وہ گھڑی ہو, دونوں کو ساعتن کہتے ہیں. اور ٹائم کو بھی ساعتن کہتے ہیں. 1 آور 2 آورس کو بھی کہتے ہیں ساعت, ساعتین. تو ساعت ان کا مطلب گھڑی بھی, اور ساعت ان کا مطلب ٹائم بھی, آور, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں گھر کے اندر کی ضروری ہے سب. اس کو کہیں گے بس, یہ لوگ تو لیتات کہتے ہیں, لیکن اس کو کہیں گے مصباح کہربائی. مصباح کہربائی. مصباح کا مطلب ہوتا ہے چراغ, وہی والا مکنسا والا فارمولا, ٹھیک ہے. مصباح کا مطلب ہوتا ہے چراغ, لیکن اب یہ ماڈرن چراغ ہے تو اس کو مصباح کہربائی کہتے ہیں. سواد والا مصباح, جی, سواد اور بے الف ہے, ٹھیک ہے. مصباح الحق ہم لکھتے ہیں, حق کا چراغ. جی, سمجھ میں آ گئی بات. وہی بات مکنسا والی. مکنسا کا مطلب جھاڑو پرانے زمانے کا, لیکن ماڈرن جھاڑو ویکیوم کلینر کو مکنسا کہربائیہ. تو لفظ کہربائیہ اس میں ایڈ کر دیا, تو ماڈرنائز کر دیا اس کو, اس لفظ کو اپڈیٹ کر دیا. جی 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 جی, وہ الگ الگ پھر بہت سارے ڈفرینٹ ٹائپس ہے, لیکن جو بیسک جو ورڈ ہے اس کے لیے, لائٹ کے لیے, وہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں. ادروائز لائٹ کے لیے انگلش میں بھی بہت سارے لفظ ہیں, ہر لائٹ کا الگ لفظ ہے. جی, لیمپ, وہ لیمپ کو سیدھا انہوں نے جو ہے نا عربی بنا دیا. لیمپ کو لمبا بول دیتے ہیں, جیسے کو مینگو کو منجا بول دیتے ہیں یہ لوگ. مینگو کو کیا بولتے ہیں؟ منجا بول دیتے ہیں. تو وہ عربائز کر دیا انہوں نے. لیکن یہ مصباح کہربائی جو ہے نا, یہ عربائزڈ نہیں ہے, یہ کریکٹ عربک ورڈ ہے یہ. تو مصباح کہربائی, المصابیح الکہربائیہ, ٹھیک ہے. تو بہرحال بیسک الفاظ الحمدللہ بہت سارے ہیں ہمارے پاس. تو آپ نے ایک ریک جو ہوتا ہے, ریک جو رکھا ہوا دیکھیے گا, ریک کو کیا بولتے ہیں؟ رفن.
ریک کو کیا بولتے ہیں؟ دیکھیے ریک جو رکھا ہوا ہے اس کو رفن کہتے ہیں، ریک رف. ٹھیک، ان کو جو ہے نا ستائر کہتے ہیں، کرٹن، ستائر، ستارہ، ستائر، ستار کہتے ہیں. ستار کا مطلب ہوتا ہے کرٹن، اس کی جمع ستائر. اس کو ایڈ کر دیں گے انشاءاللہ، جب یہ الفاظ یاد ہو جائیں گے تو اور بھی الفاظ ایڈ کریں گے ہاؤس ہولڈ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی کچھ الفاظ اور بھی جو ہے نا 8-10 الفاظ کچھ ایڈ کر دیں گے تاکہ وہ ووکیبلری کور ہو جائے ہاؤس ہولڈ آئٹم کی. انشاءاللہ وہ کر دیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم یہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. آپ لوگ ماشاءاللہ جس حساب سے چل رہے اچھے چل رہے، اوور برڈن ہو جائیں گے تو اچھا نہیں ہے پھر. تو یہ بتدریج ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جائے آپ لوگوں کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی گھبراہٹ کے، ہے نا. آسان معلوم ہو، جب یہاں آئے تو آپ خوشی سے آئے، ہے نا، دباؤ کے ساتھ نہ آئے یہاں پر. ہم یہ چاہتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے دیکھتے ہیں آج الفاظ. کل ہم نے بتایا تھا، کسی کے ذہن میں ہے؟ میں، میرا، ہے نا، میرا، ہمارا، تمہارا. کوئی کاؤنٹ کر کے بس صرف لفظ کتاب کو بتائیے. لفظ کتاب لیجئے اور آپ سب کاؤنٹ کیجئے. آپ میری کتاب، ہماری کتاب، تیری کتاب. تو آپ بتائیے، آپ بتائیے. جی جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. کم صحیح. اور ان کا، ہاں ہاں بالکل صحیح، صحیح، بالکل صحیح. سمجھ میں آیا جو بتایا انہوں نے؟ ہاں جو بھی ہے اتنی ہی ہے وہ. اگر اتنی یاد ہو گئے تو آپ کو جو ہے نا پھر بہت ساری چیزیں بولنا آ جائیں گی انشاءاللہ. سمجھ میں آ گیا جو بات کیا انہوں نے، ہے نا، جو الفاظ جو کاؤنٹ کیے انہوں نے. لفظ بیت، لفظ بیت کے ساتھ آپ بتائیے گا، لفظ بیت کے ساتھ پوری ترتیب سے. بالکل صحیح. بیتنا، بیتی، بیتنا. جی جی صحیح، صحیح چلے گا. صحیح. ایک بتائیے پہلے، ایک سنگل کا. بیتہو، ہاں، بیتہم، بیتہن، بیتہم اور بیتہن، بیتہم اور بیتہن. ترتیب سمجھ میں آ رہی؟ ایک مرتبہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، آپ ذہن میں رکھیے گا. صرف بیتی کیا مطلب کا، کیا مطلب؟ میرا گھر. بیتنا ہمارا گھر، بیتنا ہمارا گھر. بیتک کا تمہارا گھر. بیتو، یہ میں نے لکھ دیا، پریشان نہ ہو، میں لایا ہوا ہے اس کو، میں پوسٹ کر دوں گا آپ کے لیے، ای میل کر دوں گا. یہ سب بنایا ہوا ہے میں نے، یہ دیکھیے گا، یہ میں نے لکھا ہوا ہے سب آپ کے لیے. یہ ضمیر ہے، ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ضمیریں کہتے ہیں. پروناؤنس جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پروناؤن. تو ضمیریں، تو ضمیریں کیا ہے؟ ایک تو انا ہے، انا کا مطلب میں، انا کا مطلب میں. نحنو کا مطلب ہم. اس کے بعد ہے انتا، انتا کا مطلب تم، ایک مرد. انتم آپ سب لوگ، آپ سب تمام مرد. انتی تم ایک لڑکی. انتنا تم سب عورتیں. اس کے بعد جو ہے نا ہوا وہ، ہم وہ سب لوگ. ہیا وہ ایک عورت. ہننا وہ سب عورتیں. اب ان کی جو ہے نا جو الگ الگ، میرا میری والی. کتابی جیسے اب دیکھیے یہ میرا معنی دے رہا ہے. یہ کتابی میری کتاب. کتابو نا، تو نا جو کہہ رہا ہے ہمارا معنی دے رہا ہے یہ نا. کتابو نا ہماری کتاب. اس کے بعد جو ہے نا کتابوں کا، تم ایک مرد کی کتاب. کتابو کم تم سب مردوں کی کتاب. کتابوں کی تم ایک عورت کی کتاب. کتابو کننا تم سب عورتوں کی کتاب. اس کے بعد کتابو ہو، کتابو ہو اس ایک مرد کی کتاب. اور کتابو ہم ان سب مردوں کی کتاب. اور کتابو ہا اس ایک عورت کی کتاب. اور کتابو ہننا ان سب عورتوں کی کتاب. تو یہ میں نے یہ ٹیبل بنا کر دیا ہوا ہے، ای میل کر دوں گا آپ کو میں انشاءاللہ. تو آپ رکھیے گا اس کو. ویسے لیکن ریویژن کر دیتے ہیں ہم اس کو بار بار تاکہ یاد رہے. اب یہ جو ہے نا آج لازماً سبق پڑھنا ہے ہمیں. کچھ الفاظ ہیں ہمارے پاس، یہ کچھ جملے میں نے بنا کے لائے ہوئے ہیں. آپ جو ہے مجھے اس کو سمجھائیے، میں نہیں سمجھاؤں گا آپ کو. آپ اس کا ترجمہ مجھے سمجھائیے کہ یہ جملہ کیا لکھا ہوا ہے. نمبر 1 کا جملہ آپ پڑھیے گا، کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے یہ جملہ؟ ہاں، مکتبی فی المنامہ. کیا کہا انہوں نے؟ مکتبی فی المنامہ. ترجمہ بھی بتائیے گا. میرا آفس منامہ میں ہے. دوسرا جو ہے جملہ آپ بتائیے گا، دوسرا جملہ آپ ریڈ کر کے بتائیے. سیارتی فی البیت میری گاڑی گھر میں ہے.
بالکل صحیح. کیا کہا انہوں نے؟ سیارتی فی البیت، میری گاڑی گھر میں ہے. نمبر 3 کا جو جملہ ہے آپ بتائیے گا. نمبر 3 کا جملہ پڑھیے گا اس کو. نمبر 3 کا جملہ وہاں امی فی السعودیہ، امی فی السعودیہ وہو تاجر کبیر. اس کا ترجمہ بھی بتائیے گا. میرے چچا سعودیہ میں رہتے ہیں، ہاں وہ بڑے تاجر. بالکل صحیح ہے، صحیح تو بتایا انہوں نے. امی فی السعودیہ وہو تاجر کبیر. اب چوتھے نمبر کا جو جملہ ہے وہ آپ بتائیے گا. ایک منٹ. جی ہاں، کیا پڑھا ہم نے اس کو؟ استاذنا ہندی، استاذنا ہندی وہو مریض الان. اس کا ترجمہ بھی بتائیے گا. ہمارے استاد انڈیا سے ہیں جی، جو کہ آج کل مریض اور وہ بیمار ہیں اس وقت. استادنا ہندی وہو مریض الان، ہمارے ٹیچر انڈین ہیں اور وہ اس وقت بیمار ہیں. اس کے بعد جو ہے نمبر 5 کا جملہ آپ پڑھیے گا. نمبر 5 کا جملہ آپ پڑھیے گا. جی درسنا سہل الیوم، درسنا سہل الیوم. کیا مفہوم ہوگا اس کا؟ آج کا سبق، ہمارا آج کا سبق آسان. جی، درسنا سہل الیوم، ہمارا سبق آسان ہے آج، یعنی آج ہمارا سبق آسان ہے یا آج کا ہمارا سبق آسان ہے. صحیح ہے. نمبر 6 کا جملہ پڑھیے گا آپ. نمبر 6 کا جملہ هل عندك سيارة يا خالد، هل عندك سيارة يا خالد. ترجمہ بتائیے گا. ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ جی ٹرائی کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. غلط ہوگا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی خود سے کوشش کرنا ہے ہمیں. حل جو ہے کیا کے لیے؟ عندک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس. عندک کا مطلب پاس. صرف عندہ جو کہیں گے اس کو کا مطلب ہوتا ہے پاس. اندی کا مطلب میرے پاس، عندک کا تمہارے پاس. جی آپ کے پاس سیارہ تو یا خالد، جی آپ کے پاس گاڑی ہے. ہاں خالد، کیا آپ کے پاس گاڑی ہے؟ آپ کے پاس گاڑی ہے. ہاں. حل عندک، عندک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عندک کا صرف جی عندہ مطلب پاس میں، کا جب لگا دیے تو تمہارے پاس میں. ہاں تو وہ تو آپ بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہم نے تو آپ کو سمجھا دیا نا کتابوں کا. تو یہی تو فائدہ ہے پڑھنے کا. اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو زبر زیر لگائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ نے اس قابل بننا چاہیے کہ آپ خود بغیر اعراب کے پڑھے. اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا جو ہے نا آپ کو پش کیا، ہمارا اشارہ دیا ہوا ہے، صرف اعراب کامل نہیں، تاکہ آپ خود جو ہے اس کو پڑھ سکے. ہاں اب زبر زیر کی جو لاٹھی ہے وہ ہٹانا ہے اصل میں ہمیں. بغیر زیر زبر کے پڑھنا ہے آپ نے اور اس کا ترجمہ صحیح سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. تو حل عندک سیارۃ یا خالد، اے خالد کیا آپ کے پاس گاڑی ہے. اس جملے کو آپ پڑھیے. اس چھوٹے سے جملے کو پڑھیے. آپ پڑھیے. عربی پڑھیے گا پہلے. صغیر، کیا ہے یہ لفظ؟ مرکزنا صغیر. اس کا ترجمہ کیجئے. صرف ہمارا مرکز چھوٹا ہے. مرکزنا صغیر، ہمارا مرکز چھوٹا ہے. اس کے بعد آپ آگے پڑھیے اس کو. معارض، وہو فی شارع المعارض. شارع المعارض کہتے ہیں ایگزیبیشن روڈ کو. ایگزیبیشن روڈ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ شارع المعارض. یہ ایگزیبیشن روڈ ہے کہ نہیں؟ اس کو عربی میں لکھتے ہیں شارع. شارع کا مطلب روڈ. المعارض کا مطلب ہوتا ہے ایگزیبیشن. معرض کہتے ہیں ایگزیبیشن کو. معرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایگزیبیشن. تو وہو فی شارع المعارض، وہو فی شارع المعارض، اور وہ ایگزیبیشن روڈ پر ہے. مرکزنا صغیر، مرکزنا صغیر وہو این وہو فی شارع المعارض، وہو فی شارع المعارض. جی اس کے بالمنامہ، منامہ میں، ایگزیبیشن روڈ پر منامہ میں ہے یہ. اس کے بعد جو ہے اب آپ پڑھیے گا اس جملے کو. آپ پڑھیے گا. شرکتنا. کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ شرکتنا، شرکتنا قدیمۃ و کبیرۃ. قدیمۃ و کبیرۃ. ترجمہ بتائیے. ہماری کمپنی بہت پرانی بھی ہے جی اور بڑی
बड़ी भी है। शरकतुना कदीमतुन व कबीरतुन, हमारी कंपनी पुरानी है और बड़ी है। हमारी कंपनी पुरानी है और बड़ी है। उसके बाद जो है अब इस जुमले को आप पढ़िएगा जी। अब इस गिनती को अरबी में पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे हम? सलास व इशरीन पढ़ेंगे हम। कैसे पढ़ेंगे हम इसको? इंशाल्लाह गिनती को इंशाल्लाह वो करेंगे। अभी अगले हफ्ते से हम गिनती पर तवज्जो करेंगे। अब चूँकि हमारे कलर्स अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गए, बॉडी पार्ट्स भी हो गए, तो अब गिनती पर तवज्जो करना ज़रूरी है हमें। तो सलास व इशरून, सलास व इशरीन क्या पढ़ेंगे हम? सलास व इशरीन। तो हम क्या पढ़ेंगे? फ़ी किताबिना सलासतुम व इशरून दरसन, फ़ी किताबिना सलासतुम व इशरून दरसन, फ़ी किताबिना सलासतुम व इशरून दरसन। क्या मतलब है इस जुमले का? हमारी किताब में 23 चैप्टर। हाँ, हमारी किताब में कितने सबक हैं? 23 सबक हैं। हमारी दर्स का मतलब सबक, लेसन्स। हमारी किताब के अंदर कितने लेसन्स हैं? 23। हमारी किताब के अंदर 23 लेसन्स है। नहीं, वो उसका फार्मूला वैसी है जी। तो फ़ी किताबिना सलासतुम व इशरून दरसन, हमारी किताब में कितने सबक हैं? 23। हम इंग्लिश में बोल रहे हैं 20 पहले और बाद में 3। अरबी में अपोजिट बोलना होगा। अरबी में राइट टू लेफ्ट चलना पड़ेगा। तो 23, तो जहाँ एंडिंग हो रही है वहाँ से अरबी में स्टार्ट करना होगा। हाँ, समझ में आ गई बात? इंग्लिश में जहाँ हम एंड कर रहे हैं, अरबी में वहाँ से शुरू करना पड़ेगा गिनती। तो 23, तो 3 जहाँ एंड हुआ वहीं से अरबी शुरू कर दीजिए। सलास व इशरीन। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात है ना? जैसे कहना होगा मसलन 56, कैसे कहेंगे अरबी में? 56। जहाँ एंडिंग हो रही है वहाँ से शुरुआत करना है अरबी में आपको। समझ में आ गया फार्मूला? समझ में आ गया ना? 89 कैसे कहेंगे अरबी? 89। क्या कहेंगे हम? 89। 89। तो 9 से अरबी में शुरू करें 89, है ना? इंशाल्लाह अगले हफ्ते से गिनती पर तवज्जो करेंगे ताकि वो जहन नशीन हो जाए अच्छी तरह। उसके बाद है इस जुमले को पढ़िएगा। नंबर 10 का जो जुमला है उसको पढ़िएगा जी। ऐना किताबुकुम या तुल्लाबु, ऐना किताबुकुम या तुल्लाब, क्या मतलब है इस जुमले का? हाँ जी जी। ऐ तलबा हजरात, तुम्हारी किताब किधर है? ऐना किताबुकुम या तुल्लाब, ऐ तलबा आप लोगों की किताबें किधर है? ऐ तलबा आपकी किताब, आप लोगों की किताब किधर है? जुमला समझ में आ गया? उसके बाद अब आप इस जुमले को पढ़िएगा। नंबर 11 के जुमले को पढ़िएगा। किताबुना फिल फस्ली, किताबुना फिल फस्ली, क्या मतलब है इस जुमले का? हमारी किताब जी क्लास में। बिल्कुल सही। किताबुना फिल फस्ली, किताबुना फिल फस्ली, हमारी किताब क्लास में है। हमारी किताब किताब की बात हो रही है, सब किताबें। कुतुबुना, वो कुतुब आएगा, आज के सबक में आ रहा है वो। अब आज जो सबक पढ़ रहा है वो प्लूरल की तरफ जा रहा है जी। उसके बाद इस जुमले को पढ़िए। नंबर 12 के जुमले को, इसको पढ़िएगा। मन हादल फता, क्या पढ़ेंगे हम इसको? मन हादल फता अल जदीद, मन हादल फता अल जदीद। मन का मतलब क्या होता है? मन का मतलब क्या होता है? कौन। अल फता का मतलब क्या होता है? नौजवान। तो मन हादल फता अल जदीद, मन हादल फता अल जदीद, ये नया नौजवान लड़का कौन है ना? मन हादल फता अल जदीद, ये नौजवान लड़का कौन है? समझ में आ गई बात जी? अल फता के साथ अल जदीद लगा हुआ है तो हम कहेंगे नया नौजवान लड़का, ये नया जो टीनेजर है ये कौन है? उसके बाद इस जुमले को पढ़िएगा, आप पढ़िएगा इस जुमले को, इस जुमले को पढ़िएगा। अहुवा तालिबुन जदीदुन, क्या मतलब इस जुमले का? क्या वो नया तालिब इल्म है? ऐसा कहेंगे हम। अहुवा तालिबुन जदीदुन, क्या वो नया तालिब इल्म है? क्या तर्जुमा बनेगा इसका? क्या वो नया तालिब इल्म है? अहुवा तालिबुन जदीदुन, इज ही ए न्यू स्टूडेंट, ये मतलब क्या वो नया स्टूडेंट है? क्या वो नया तालिब इल्म है?
اس جملے کو آپ پڑھیے گا اینا کتابہو، اینا کتابہو کیا مطلب اس کی کتاب کہاں ہے؟ اینا کتابہو کسی مرد کی طرف اشارہ، اس کی کتاب کہاں ہے؟ 15 نمبر کا جملہ ہے، پڑھیے گا نمبر 15 کا جو جملہ ہے جی جی ربنا اللہ، ربنا اللہ کیا مطلب جی اللہ ہے، وہو غفور رحیم اور وہ غفور الرحیم ہے. ربنا اللہ، ربنا اللہ، ربنا اللہ، ربنا اللہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. وہو غفور رحیم اور اللہ رب العالمین جو ہے انتہائی معاف فرمانے والے ہیں، انتہائی رحم کرنے والے ہیں. نمبر 16 کا جملہ پڑھیے گا، نمبر 16 کا جملہ پڑھیے گا آپ. صلی اللہ علیہ وسلم، رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب ہے جملے کا؟ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کے بعد اور ہے وہ اسی جملے کا ایک ٹکڑا اور ہے، آپ پڑھیے گا اسی کو. فی المدینۃ المنورہ، وقبرہ فی المدینۃ المنورہ کیا مطلب اور ان کی قبر مدینہ المنورہ میں ہے. جی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یعنی آپ کی قبر یا ان کی قبر، تو ہم کیا کہیں گے؟ نبینا رسولنا، یا نبینا کیا کہا تھا ہم نے؟ رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقبرہ فی المدینۃ المنورہ، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی قبر جو ہے قبر مبارک کہاں ہے؟ مدینہ کے اندر ہے. قبرہ چونکہ ہم تھرڈ پرسن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تھرڈ پرسن والا اشارہ ہے یہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نمبر 17 کا جو جملہ ہے یہ پڑھیے گا آپ. ہاں جی. طبیب، خالد ابوہ طبیب کیا مطلب؟ خالد ہاں ہاں کیا جملہ ہے یہ؟ خالد ابوہ طبیب، خالد ابوہ طبیب، خالد کے والد جو ہے ڈاکٹر ہے. اس کے بعد ہے وہ عمہ مہندس، وعمہ اور اس کے چاچا، وعمہ مہندس کیا مطلب؟ مہندس جی. اور ان کے چچا جو ہے اس کے چاچا کون ہے؟ انجینئر ہے. وخالہ تاجر، وخالہ تاجر کیا مطلب؟ اور اس کے ماموں وخالہ تاجر، خالہ تاجر. ابن کا مطلب والد، عمن کا مطلب چچا، خالون کا مطلب ماموں ہے نا. تو عمہ مہندس و خالہ تاجر، عمہ مہندس اس کے چچا انجینئر ہے، و خالہ تاجر اور اس کے ماموں جو ہیں وہ کیا ہے؟ تاجر ہیں. و بیتہم کبیر جدا، و بیتہم کبیر جدا ہاں. و بیتہم اب یہ سب آ گئے اس میں، خالد اور عم اور خال پورے سب لوگ آگے. وہ بیتہم کبیر جدا، ان سب کا گھر کیا ہے؟ بہت بڑا ہے، بڑی فیملی ہے وہ ہے نا. تو وہ بیتہم کبیر جدا، وہ بیتہم کبیر جدا ان سب لوگوں کا گھر کیا ہے؟ یعنی یہ جتنے عم اور خال اور خالد اور ابو ان سب کا ملا کر ایک گھر ہے. تو بیتہم ان سب آ گئے اس کے اندر، ان سب کا گھر کیا ہے؟ کبیر جدا، ان سب کا بہت بڑا گھر ہے، ان کا گھر بہت بڑا ہے. اس کے بعد اب ہاں خالد ابوہ، خالد ابوہ جی. خالد اس کے والد ایسے ایسے ہیں، ایسا پڑھا جائے گا اس کو، خالد کے ابو ایسا پڑھا جائے گا ہے نا. اس کے بعد عباس لہو اربع اخوات، عباس لہو اربع اخوات آپ پڑھیے گا اس کو. عباس لہو اربع اخوات کیا مطلب ہونا چاہیے جملے کا؟ عباس جو ہے ہاں 4 بھائی ہیں. نہیں، عباس لہو اربع اخوات. اخوات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہنیں. اخوات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عباس کی 4 بہن ہے. عباس لہو اربع اخوات، عباس لہو اربع اخوات، عباس کی 4 بہنیں ہیں. اخوات کا مطلب بہنیں، اور بھائی ہوں بہت سارے تو اس کے لیے کیا لفظ؟ اخوہ. اخوہ
کیا لفظ ہے؟ اخوتن. بہت سارے بھائی ہیں تو اخوتن، بہت ساری بہنیں ہیں تو اخواتن، بہت ساری بہنیں ہیں تو اخواتن. ایک بھائی ہے تو کیا لفظ ہے اس کے لیے؟ اخن. ایک بھائی ہے تو اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ اخن. ایک بہن ہے تو اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ اختن. صرف ایک بہن ہے تو اختن. ایک بہن کے لیے لفظ ہے اختن، ایک بھائی کے لیے ہے اخن. ٹھیک ہے، تو اخوات اور اخوتن ان کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہے وہن طالباتن. وہن طالباتن کیا مطلب ہونا چاہیے جملے کا؟ اور وہ سب کیا ہے؟ یہ جو اربع اخوات ہیں، جتنی چار بہنیں ہیں، ہن طالباتن، وہ سب کیا ہیں؟ طالبات ہیں، وہ سب طالبات ہیں. وہ امہن طبیبتن. وہ امہن طبیبتن. ہاں انہن امہن. ہننا کیوں ہے یہاں پر؟ ہاں کیوں؟ لیکن ہاں کیوں نہیں ہے؟ ہاں امہا کیوں نہیں ہے؟ ہاں بھی لیڈیز کے لیے ہے اور ہن بھی لیڈیز کے لیے. یہ چار ہیں اسی لیے. جی جی چونکہ چار ہے، اگر ایک کا ذکر ہوتا تو امہا کہتے ہم، لیکن چار بہنیں ہیں نا تو ہم کیا کہیں گے؟ امہن. تو بہت ساری اگر فیمیل ہوں تو ہن کہیں گے، ایک فیمیل ہو تو اس کو کہیں گے ہاں. تو اگر ایک لڑکی ہوتی تو کہتے امہا، لیکن بہت ساری بہنیں ہیں، وہ چار ہے، پانچ ہے، 10 ہے. تو امہن. وہ امہن طبیبتن، اور ان کی والدہ کون کیا ہے؟ طبیبہ ہے، ڈاکٹر ہیں وہ. اس کے بعد ہے من ہذہ الفتاۃ. یہ اس کو پڑھیے گا، من ہذہ الفتاۃ کیا مطلب ہے جملے کا؟ من ہذہ الفتاۃ. جی من ہذہ الفتاۃ، یہ نوجوان لڑکی کون ہے؟ فتاۃ کا مطلب لڑکی، اور فتح کا مطلب لڑکا، نوجوان لڑکا. اچھا، من ہذہ الفتاۃ یا عمار، اے عمار یہ نوجوان لڑکی کون ہے؟ اس کے بعد یہ پڑھیے گا آپ، یہ کیا؟ ہاں جی، کیا وہ تمہاری بہن ہے؟ اہی اختک. اہی اختک، کیا وہ تمہاری بہن ہے؟ حل ہی طالبتن، کیا جملہ ہے یہ؟ حل ہی کیا مطلب ہے جملے کا؟ کیا یہ طالبہ ہے؟ حل ہی طالبتن، کیا وہ طالبہ ہے؟ کیا وہ طالبہ ہے؟ تو جواب دیا. اب اس کے بعد اور ہے ایک آخری جملہ ہے، کون بتائے گا یہ آخری جملہ؟ آپ بتائیے گا، آپ بتائیے گا. این این حقیبت ہاں، کیا مطلب ہے جملے کا؟ این حقیبت ہاں بتو ہاں، کیا ہے جملہ؟ این حقیبت ہاں. کیا مفہوم ہونا چاہیے جملے کا؟ کس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ عورت کی طرف یا مرد کی طرف؟ عورت کی طرف اشارہ ہے. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہاں ہاں، لڑکی کی طرف. این حقیبت ہاں، یعنی وہ جو یہ اخت ہے، یہ جو طالبہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. تو این حقیبت ہاں، اس لڑکی کا بیگ کدھر ہے؟ تو یہ جو جملے ہیں جو ہم نے پڑھا ہوا ہے، ضمیریں کہتے ہیں ان کو، ضمیریں. تو یہ ضمیریں جو ہیں نا، یہ بار بار بولنے سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. آج کا لیسن کھولیں، آج کا سبق پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. الدرس السادس عشر. الدرس، پیج نمبر کون سا ہے یہ؟ 92. پیج نمبر کیا ہے یہ؟ 92. 92 کو عربی میں کیسے کہیں گے ہم؟ اثنین و تسعین. کیا کہیں گے ہم؟ اثنین و تسعین. 92 2 سے شروع کریں گے اب عربی. اثنین و تسعین، اثنین و تسعین، پیج نمبر 92. دیکھیے گا، اس کو میں پڑھتا ہوں. المدرس پیج نمبر 92 پر ہے نا، لیسن نمبر 16. لیسن نمبر 16 یہ دیکھیے گا. المدرس ٹیچر کہتا ہے، ابھی ٹیچر اور محمد کی گفتگو اس میں. مدرس ٹیچر نے کیا کہا؟ لمن هذه الاقلام یا محمد. لمن هذه الاقلام یا محمد. لمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ کس کا یا کس کی. لمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس کا یا کس کی. اور من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون. اور ما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا. اور کیفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیفا کیسا یا کیسی. اینا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہاں. لماذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لماذا کیوں. لماذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیوں، کس لیے. لماذا کیوں یا
کس لیے. اچھا مدرس نے کہا لمن هذه الاقلام, قلم کی جمع اقلام, یہ سب پلورل چل رہا ہے ابھی, سب پلورل کی طرف جا رہا ہے یہ سب. لمن هذه الاقلام یا محمد, اے محمد یہ سب قلمیں کس کی ہیں, یہ سب پین کس کے ہیں. لمن کس کا ہے, یہ کس کے ہیں, یہ کس کی ہیں, سب میں چلتا ہے یہ. تو لمن هذه الاقلام, هذه جو ہے جب پلورل آتا ہے تو پلورل بھی جو ہے عربی میں فیمیل کنسیڈر ہوتا ہے. فیمیل جو پلورل جو ورڈ ہوتا ہے عربی میں فیمیل کنسیڈر ہوتا ہے. وہ جو قاعدہ بتانا ہے انہوں نے یہاں پر. کوئی بھی لفظ جو ہے نا سنگولر اگر ہوگا, ایک تو ہم نے فیمیل کی ایک پہچان پڑھی کہ آخر میں گولتا آتا ہے تو وہ لفظ فیمیل ہوتا ہے, لیکن ایک اور ایڈ کرے ابھی کہ جو لفظ پلورل کی شکل میں استعمال ہوتا ہے وہ بھی فیمیل کنسیڈر ہوتا ہے عربی میں. کوئی بھی ورڈ ہو, ہاں تو کوئی بھی ورڈ ہو اگر پلورل کی شکل میں جمع کی شکل میں استعمال ہو رہا ہے تو وہ لفظ کیا عربی میں کنسیڈر ہوتا ہے, فیمیل کنسیڈر ہوتا ہے. یہ اب ایڈ کرنا ہے آپ کو اس میں. جی باڈی پارٹس میں بھی ہے, وہ بھی ایک ایڈ ہے. اب یہ تھرڈ ایڈیشن آپ کو یہ ذہن رکھنا ہے. اگر ہم صرف ایک کتاب کہیں گے تو لفظ کتاب مذکر ہے, لیکن کتاب کو اگر جمع کی شکل میں استعمال کریں گے کتب تو کتبن تو لفظ فیمیل بن جائے گا. تو اب فیمیل ہے تو پھر ہادھی اور تلکا والا فارمولا چلے گا. سمجھ میں آ گیا. کوئی بھی پلورل لفظ ہے فیمیل چلے گا, وہ فیمیل کنسیڈر ہوگا. جب فیمیل کنسیڈر ہوگا تو ہاذا نہیں کہیں گے, ہادھی ہی کہیں گے, اور ذالکا نہیں کہیں گے, تلکا کہیں گے. یعنی جو فیمیل کی جو چیز ہے اس پر اپلائی ہو جائے گی پوری. ٹھیک ہے. تو لمن هذه الاقلام, قلم کی جمع اقلام ہے, یہ پین کو کہتے ہیں. لمن هذه الاقلام یا محمد, اے محمد یہ قلمیں کس کی ہیں, یہ پین کس کے ہیں یہ سب. تو محمد نے کیا کہا, دیکھیے یہ فیمیل کنسیڈر ہو گیا نا, اب یہ فیمیل کے اس میں چلا گیا تو یہ ہوا نہیں کہہ رہی ہے, اب یہی یا کہہ رہی, اسی وجہ سے تو جتنے بھی مؤنث کی چیزیں ہیں اس پر اپلائی ہو جائے گی اب. تو کہا محمد نے ہی علی یا استاد, ہی علی یا استاد, یہ قلمیں کس کی ہیں, لی میری ہیں. یہ لی کا مطلب میری. ہذہ السیارہ لی, لمن ہذہ السیارہ, ہذہ السیارہ لی, ہذہ السیارہ لکا یا خالد, کیا یہ گاڑی تمہاری ہے اے خالد. تو لی لام, جی لی کا مطلب میرا یا میری, لکا کا مطلب تمہارا یا تمہاری. ٹھیک ہے. ہاں لی کا مطلب میرا یا میری, لکا کا مطلب تمہارا یا تمہارا. لا جو ہے پوزیشن کے لیے, لام جو ہے پوزیشن کے لیے ہے نا. تو یہ جو ہے میرا کیا نا, یہ اور کا جو بتا جیسے لکا کہیں گے تو تمہارا ہو جائے گا, کا جو ہے تو آپ کا تمہارے کے لیے, لام جو پوزیشن کا ہے صرف. تو محمد نے کہا ہی لی, وہ کس کی ہے. ہاں اگر اس کی ہے تو کہیں گے ہی لہو, اگر اس کی ہے تو کیا کہیں گے ہم, ہی لہو. تمہاری ہے تو کہیں ہی لکا, آپ سب لوگوں کی تو لکم ہے نا, ہماری ہے تو لنا. سمجھ میں آ گئی بات. لی لنا لکا لکم لہو لہا لہم لہنا, وہ سیم چیز چلے گی. وہ لا جو ہے صرف بڑھ رہا ہے وہ پوزیشن والا کاکے کی. ٹھیک ہے. تو ہی علی یا استاد ہے, یہ استاد یہ میری ہے. پھر مدرس نے کہا ہی جمیلتن جدن, ہی جمیلتن جدن. دیکھیے الاقلام جو لفظ ہے پلورل ہے, اور جب پلورل ہو گیا لفظ تو فیمیل بن گیا, مؤنث بن گیا, اس وجہ سے جمیلتن کہہ رہے ہیں یہ, ورنہ جمیلن کہا جاتا پھر لفظ مذکر ہوتا. تو ہی جمیلتن جدن, یہ جو قلمیں ہیں, یہ جو اقلام ہیں یہ بہت خوبصورت ہیں. ہی جمیلتن جدن, یہ سب قلمیں جو ہیں بہت خوبصورت ہے. اچھا اب دیکھیے کتاب کی جمع کتب, کتاب کی کیا جمع آتی ہے, کتبن. تیسرے پارے میں فیہا کتبن قیمہ ہے نا. وہذہ الکتب الجدیدۃ, دیکھیے جدید کی بجائے اب جدیدہ کہہ رہے ہیں, اب فیمیل کنسیڈر ہو گیا نا یہ لفظ کتب. تو کتاب کی جمع کیا ہے, کتب. اب یہ الفاظ بہت سارے ہمیں پلورل کی طرف چونکہ جا رہے تو پلورل یاد رکھنا ضروری ہے. آپ نے ماشاءاللہ اس سے پہلے جمع کے بہت سارے الفاظ یاد کیے ہوئے ہیں, کچھ اور بھی ایڈ کریں گے اس میں اس سبق کے بعد ہے نا. آپ نے جو ہے نا بہت سارے الفاظ جمع کے یاد کیے ہوئے ہیں. طالب کی جمع کیا ہے, طالب کی جمع طلاب. حاجن, حاجن حاجی صاحب, اس کی جمع حجاجن, حجاجن. تو وہ جو الفاظ ایک مرتبہ ریوائز کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا نئے الفاظ اس میں ایڈ کریں گے پلورل کی شکل میں, تاکہ آپ کو بہت سارے الفاظ جو ہے نا کامن یاد ہو جائے. تو وہذہ الکتب الجدیدۃ اہی لک, وہذہ الکتب الجدیدۃ, اور یہ جو نئی کتابیں ہیں, اور یہ نئی کتابیں, وہذہ الکتب الجدیدہ, اور یہ نئی کتابیں, اہی لک,
اہی لکا کیا یہ تمہاری ہے. دیکھیے لکا کا مطلب تمہاری, لی کا مطلب میری, لہو کا مطلب اس کا یا اس کی. وہذہ الکتب الجدیدہ اور یہ جو نئی کتابیں, اہی لکا کیا یہ تمہاری ہیں, کیا یہ تمہاری ہیں. تو محمد نے کہا لا ہی لحامد, لا ہی لحامد, نہیں یہ کس کی ہیں, یہ حامد کی ہیں. دیکھیے لحامد مطلب حامد کی, تو لام جو ہے پوزیشن کا ہے صرف, تو ہی لحامد یہ حامد کی ہیں. مدرس نے پھر کہا, المدرس ٹیچر نے کہا این دفاترکم یا اخوان. دفتر ہم نے ایک لفظ پڑھا ہوا ہے, دفتر کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہاں دفتر کا مطلب آفس نہیں, اردو میں آفس ہوتا ہے, عربی میں آفس نہیں ہوتا ہے. عربی میں آفس کا مطلب یہ مکتب استعمال ہوتا ہے, دفتر جو ہے نوٹ بک کو کہتے ہیں. تو این دفاترکم یا اخوان, این دفتر کی جمع دفاتر, این دفاترکم یا اخوان, اے بھائیو آپ لوگوں کے نوٹ بک کدھر ہے, این دفاترکم آپ لوگوں کے نوٹ بک کدھر ہے, یا اخوان اے بھائیو, اے بھائیو آپ لوگوں کے نوٹ بک کدھر ہے. جملہ سمجھ میں آ رہا ہے سب. اچھا اس کے بعد علی نے کہا کیا کہا, ہی ہنا علی ھذا المکتب, ہی ہنا علی ھذا المکتب, یہ جو ہے نا دفاتر ہی ہنا یہ یہی ہے, وہ کہاں ہے, یہی ہے, علی ھذا المکتب اس ٹیبل پر. جی اخوان کا اخن کی جمع اخوان اور اخوتن دونوں آتی, جمع بھائی دونوں جمع آتی ہے. اخن کی جمع ہونا کا مطلب یہاں نا, ہونا کا مطلب یہاں, اور وہاں کے لیے کیا لفظ ہے, ہونا کا. ہونا کا مطلب یہاں, ہونا کا مطلب وہاں. تو یہ الفاظ یاد رکھنا ہے آپ نے. تو ہی یا ہونا یہ جو ہے الکتب, یہ جو دفاتر ہے ہونا, یہ کہاں ہے, وہ دفاتر ہونا یہیں پر ہے, ہونا یہاں پر ہے. کہاں یہاں پر, علی ھذا المکتب یہ اسی ٹیبل پر ہے, ہی ہونا علی ھذا المکتب. این دفاترکم ہی ہونا علی ھذا المکتب, یہ دفاتر کدھر ہے, ہی ہونا یہیں پر ہے, یہیں پر, علی ھذا المکتب اس ٹیبل پر, اس ٹیبل پر ہے وہ یہاں پر. تو یہ جو ہے نا سبق دفاتر, دفتر کی جمع دفاتر, نوٹ بک. کہاں پر ھذا ہے, ہی ہے, ھذا تو مکتب کے لیے ہے نا, علی ھذا المکتب نا, مکتب کے لیے اشارہ ہے, وہ دفاتر نہیں نا. علی ھذا المکتب, المکتب کے لیے ھذا, یہ تو ہی دفاتر کے لیے ہی آ گیا شروع میں ہے نا, ہی جو آیا دفاتر کے لیے آیا ہوا ہے, لیکن جو ھذا آیا بعد میں یہ مکتب کے لیے آ رہا ہے. یہ سمجھ میں آ گئی بات. تو ہی یعنی ہی الدفاتر, این الدفاتر ہی علی ھذا المکتب, علی ھذا المکتب. تو المکتب کے لیے لفظ ھذا استعمال ہوا ہے وہ. تو یہ سبق جو ہے نا ختم ہوا یہاں پر. دیکھیے اس کے اندر ایکسرسائز کے اندر پیج نمبر 93 پہ دیکھیے گا, بہت سارے الفاظ کی جمع بتائی ہے انہوں نے. نجمن آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوا ہے, نجمن, نجمن کا مطلب کیا ہوتا ہے, ستارہ. اس کی جمع آتی ہے نجومن, نجمن کی جمع کیا آتی ہے, وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, قرآن کے اندر ہے, قیامت کی علامتوں میں سے ہے نا نجوم. تو نجمن کی جمع نجومن. درس ہمیں معلوم ہے, درس کی جمع دروسن, درسن کی جمع دروسن. قلمن کی جمع اقلامن. بابن کی جمع ابوابن, ابوابن. قرآن کے اندر لفظ ابواب استعمال ہوا ہے. اس کے بعد نہرن, ھذا نہرن, نہرن کی جمع انہارن. لفظ انہار قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ نہیں, نہر ندی کو. جی عربی ہی کا لفظ ہے یہ, جی وہ آپ نے ادھار لیا ہوا ہے. جی قرآن کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ نہیں قرآن میں, جنات تجری من تحتها الانہار. جنت کی جب بھی صفت آئی ہے قرآن میں تو کیا آیا ہوا ہے, خالدین فیہا, جنات تجری من تحتها الانہار, الانہار خالدین فیہا. جہاں بھی جنت کی صفت آئی ہے اکثر و بیشتر قرآن میں, تو یہ صفت لازماً آئی ہے کہ جنات, تو جنت کے اندر باغات ہوں گے, تجری من تحتها, تحت کا مطلب کیا ہوتا ہے, نیچے, تجری من تحتها اس کے نیچے سے بہتی ہوں گی. کیا بہتی ہوں گی, الانہار, نہریں, نہریں. تجری من تحتها الانہار, باغات کے نیچے سے. ایسا اللہ رب العالمین نے پھر جب بھی جنت کے بارے میں ذکر فرمایا تو اس کا ذکر ضرور فرمایا ہوا ہے. تو ایک اہم چیز ہے اس کا مطلب, جنت کے اندر یہ خصوصی فیچر ہے جنت کا, یہ تجری یعنی خوبصورتی ہے. ہم اس کو تو تصور نہیں کر سکتے. حدیث میں ہے کہ ہم جنت کی کوئی بھی چیز, آخرت کی کوئی بھی چیز ذکر کریں گے تو اس کا تصور نہیں کر سکتے, ہم اس کو پرسیو نہیں کر سکتے ہیں, ہے نا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ایک حدیث ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اپنے طرف سے اپنے جملوں میں، ہے تو حکم اللہ کا لیکن الفاظ کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو حدیث کہتے ہیں لیکن حدیث ہے لیکن الفاظ بھی اللہ کے ہیں، تو الفاظ جو اللہ کے وہ تو قرآن میں ہے ایک، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کے ہیں لیکن حدیث کے اندر ذکر فرمایا ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حدیث قدسی۔ تو ایک حدیث قدسی ہے، بڑی مشہور ہے یہ چیز، حدیث قدسی آپ نے سنا ہوگا۔ حدیث قدسی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، حدیث ہے لیکن الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، اللہ رب العالمین کے۔ تو ایک حدیث ہے حدیث قدسی، اس میں فرمایا اللہ رب العالمین نے اعددت لعبادی الصالحین، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں ما لا عین رأت، جس کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ولا اذن، دیکھیے عینون آپ نے پڑھا ہوا ہے، جب ہم الفاظ پڑھیں گے تو انشاءاللہ حدیث سے سمجھیں گے، ہے نا، ما لا عین رأت، کسی بھی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے کہ وہ کس ٹائپ کی، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا کبھی، تو ہم پرسیو نہیں کر سکتے جنت کی نعمتیں۔ جب یہ جنت ہم باغ اور باغ کہتے ہیں صرف لیکن وہ جو باغ ہے وہ پرسیو نہیں ہو سکتا ہے، وہ صرف ہم الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں، صرف ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے اس کو، کان سے اس کی تفصیل نہیں سن سکتے، اور دل کے اندر بھی اس کا کوئی تصور نہیں قائم کر سکتے ہیں، یہ ہے نا۔ تو یہ بہت حدیث قدسی ہے، بڑی مشہور ہے یہ۔ تو انہار، نہر کی جمع انہار۔ اس کے بعد جبل، جبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ، اس کی جمع جبال، جبل کی جمع جبال۔ کلب لفظ پڑھا ہے ہم نے کتے کے معنی میں، اس کی جمع کلاب، کلاب۔ بحر، کس کو کہتے ہیں بحر؟ سمندر، بحرین، بحرین دو سمندر ہے نا، دو سمندر۔ بحر کی جمع بحار، بحر کی جمع بحار۔ کتاب کی جمع کتب، کتب۔ حمار، اس کی جمع حمور، حمور۔ حمار کی جمع حمور۔ سریر، دیکھیے سریر جمع سرور، لفظ سرور استعمال ہوا ہے، لفظ سرور قرآن کے اندر جنت کی جب صفت بیان کی فرمایا تو وہاں پر جو ہے نا بیڈ ہوں گے اور بہت سارے گاؤ تکیے ہوں گے اور صوفہ ہوں گے، تو فرمایا کہ سرور، سرور متکئین فیہا علی سرور، علی سرور متکئین، ٹیک لگائے ہوں گے، تو سرور، سریر کی جمع سرور۔ یہ سریر نہیں ہوگا ہمارا، جنت کا سریر تو اس کا تصور ہم نے بتا دیا ابھی۔ جنت کے بارے میں جب ہم بولتے ہیں تو کبھی ہم نے ٹرائی نہیں کرنا چاہیے اس کو پرسیو کرنے کے لیے، صرف دعا کرنی چاہیے اس ٹائم پر کہ اللہ رب العالمین اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ کیا دعا مانگنی چاہیے ہمیشہ؟ روزانہ کیا روزانہ مانگنی چاہیے دعا، روزانہ جو ہے استغفار کرنا چاہیے جب بھی ہم کو، جیسے ہماری ایک روٹین ہے روز صبح سے شام کی، صبح سے دوپہر جب آفس میں رہتے ہیں یا گھر میں، ہماری روٹین ہے نا، کبھی ہم پیشاب کو جاتے ہیں، ہر گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اٹھ کر جو ہے نا پانی پینے چلے جاتے ہیں، پیشاب کے لیے چلے جاتے ہیں، کبھی کچھ بریک لے لیتے ہیں، کبھی کچھ فیس بک دیکھ لیتے ہیں، ایک روٹین اس میں لازماً ایڈ کرے، 2 منٹ کی 3 منٹ کی۔ کیا روٹین ہونی چاہیے؟ لازم استغفار کرے، یہ روٹین میں ایک ایڈ کرنا بہت ضروری ہے، سب سے اہم روٹین ہے یہ۔ دوسری روٹین اگر پوسٹ پون کریں گے چلے گا، ہے نا، یہ روٹین لازماً ایڈ ہونی چاہیے ہماری ڈیلی لائف میں، صبح سے شام تک۔ آفس میں ہے خاص طور پر وہاں بھی، گھر میں ہے تب بھی، گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تب بھی، مرکز آ رہے تب بھی، جب بھی آپ فری ہے تو ایک روٹین لازماً آنی چاہیے، وہ کیا؟ استغفار کی، ہے نا، اپنا استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہترین جملہ ہے یہ جو دعا ہے حضرت یونس کی استغفار کے لیے سب سے بہتر جملہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جو دعا ہے حدیث میں بڑی فضیلت ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ استغفار کے۔ پھر روزانہ اللہ سے جنت مانگنا چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اس کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں آپ سے آپ کی جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ بے شمار دعائیں ہیں لیکن چھوٹی جو دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو یہ 3-4 جو ہے نا ہمیشہ ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے۔ یہ جو دعائیں، یہ فارمیٹ جو ہے نا یہ روٹین میں ایڈ کرنا ہے روزانہ، اب یا ایڈ کریں آپ اپنی لائف میں انشاءاللہ، ہے
ہے نا. اس کی برکتیں اور اس کی دیکھیں گے زندگی ملے گی آپ کو دل میں. دل کبھی مردار نہیں ہوگا, گھبرائیں گے نہیں. پریشانی ہے یہ جو ہے نا ہماری لائف کے اندر جو ڈپریشن پریشانیاں, ہم اللہ کے ذکر سے دور رہتے ہیں, اللہ کو یاد نہیں کرتے. اصل میں اللہ سے جڑ کے رہیں گے انشاءاللہ سارے مسائل آنے سے پہلے ہی وہ جو ہے نا ڈائیورٹ ہو جائیں گے. آسمان سے بہت سارے پتھر وتھر آپ نے دیکھا ہوگا نیوز میں گرتے رہتے ہیں, لیکن زمین پر نہیں گرتے. زمین گرے تو وہ زمین تو ایک پلینٹ ہے, گھوم رہی ہے, ٹکرا جائے تو زمین تو بلاسٹ ہو جائے, ختم ہو جائے. اللہ رب العالمین زمین کو پہنچنے سے پہلے اس کو اللہ نے ایسی شعائیں رکھی ہیں کہ وہ شعائیں اس میں پڑتی ہیں اور وہ بلاسٹ ہو جاتی ہے, اور ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. وہ پتھر بڑے بڑے ہوتے ہیں, وہ پہاڑوں کے برابر ہوتے ہیں وہ پتھر جو آسمان سے گرتے ہیں, شہاب ثاقب وغیرہ اور یہ اور وہ. اگر وہ ایک بھی زمین پہ ٹکرائے تو یہ ختم ہو جائے زمین. لیکن وہ زمین کو پہنچنے سے پہلے اللہ نے ایک ایسا نظام بنا ہوا ہے کچھ شعاؤں کا کہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے وہ, اور زمین میں بھوسا بن کے گرتی ہے وہ. تو جب ہم اللہ سے جڑ کے رہیں گے انشاءاللہ تو ہمارے سر پر جو مصیبتوں کے جو پتھر گرتے ہیں ہماری لائف میں ڈیلی, تو ہمارے سر پر گرنے سے پہلے وہ اللہ اس کو ریزہ بنا دیں گے انشاءاللہ. جب گرے گا بھی اگر آپ کے اوپر تو ریت اور بھوسا بن کے گرے گا وہ, آپ کو کچھ نہیں ہوگا, جھاڑ لیں گے انشاءاللہ. تو اللہ سے جڑ کے رہیں انشاءاللہ, اپنی روٹین بنا کے رہے استغفار کی اور اللہ سے جنت جاننا مانگنے کی, ربنا آتنا فی الدنیا کی انشاءاللہ, ہے نا. اس کے بعد دفتر ان کی جمع دفاتر, دفتر کی جمع دفاتر. اصل میں یہ دیکھیے دین کا موضوع درس ہے اور بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں ہم جو اس لینگویج کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں, تو لیکن اب کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اس کو, تو ہم برداشت کر لیا کریں اس کو انشاءاللہ. اور جو ساتھی ہمارے آن لائن سنتے ہیں ہماری اس کو, تو وہ بھی ہم کو جھیل لیا کریں. ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہم کو جھیل لیا کریں اس سلسلے میں انشاءاللہ. جی بالکل بالکل, لفظ جنت الفردوس. تو یہ حدیث اللہم اجرنی من النار, چھوٹی چھوٹی دعائیں لازم ڈائری میں لکھ ڈالیں اس کو, ہے نا. تو دفتروں کی جمع دفاتر. اس کے بعد مکتب کی جمع مکاتب. دیکھیں مکتب ایک آفس کو کہتے ہیں, لیکن بہت سارے آفیسز ہو تو کیا کہیں گے, مکاتب کہیں گے ان کو. اب ہم مکاتب. فندق ہوٹل کو کہتے ہیں فندق, اس کی جمع کیا آتی ہے, فنادق. فندق کی جمع فنادق. ریسٹورنٹ کو کیا کہتے ہیں, مطعم, اس کی جمع آتی ہے مطاعم. مطاعم, مطعم کی جمع اس میں نہیں ہے, ہم نے بتا دیا. فندق کی جمع فنادق اور مطعم کی جمع مطاعم. اس کے بعد آپ روٹین بنائیں, جب روڈ پہ چلے تو لازم سائن بورڈ پڑھتے رہا کریں, لازماً سائن بورڈ پڑھیں آپ. سائن بورڈ پہ جو بھی عربی نظر آتی ہے چاٹتے جائے, اس کو سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سمجھ میں آنے لگے گی دھیرے دھیرے, ہے نا. یہ عادت بنائیے گا. ہذہ ساعۃ, ساعۃ کا مطلب گھڑی, اس کی جمع کیا ہے, ساعات. ساعۃ کی جمع ساعات. سیارۃ کی جمع سیارات, اس کے بعد والے پیج پر ہے. سیارۃ کی جمع سیارات. طائرۃ, پلین کو کہتے ہیں طائرۃ, اس کی جمع طائرات. طائرۃ پلین کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پرندے کو کیا کہتے ہیں, طائر. پرندے کو کیا کہتے ہیں, طائر. اور پلین کو کیا کہتے ہیں, طائرۃ. دیکھیے گا طائرۃ. تو طائرۃ کی جمع طائرات. کون سا, طائر فیمیل نہیں ہے جی. اس کے بعد نجم. نجم کی جمع کیا ہے, ہم نے پڑھی ابھی, نجوم. سیارۃ کی جمع کیا ہے, سیارات. تو یہ دیکھیے بہت سارے الفاظ ہیں یہاں پر. اس کے بعد بھی دیکھیے گا رجل, جیسے مثلا نیچے, اس کی جمع کیا ہے, رجال. وہ تو ایکسرسائز دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بھی آپ پلورل لکھیے اس کو. اب انہوں نے کہا ہے کہ بھی ہاذا ہاذی ہی لگائیے اس میں, ہاذا اور ہاذی اور ہاؤلائے. تو انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کروائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ہم کرواتے وہ ایکسرسائز کرواتے ہیں جو آلریڈی آپ نے پڑھا ہوا ہے. ہم اسی قاعدے کو یہاں پر اپلائی کر کے آپ سے بار بار پوچھتے ہیں, اگرچہ کہ ہم اس کو نہیں لیتے ہیں, لیکن انشاءاللہ آپ جو بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میں, انشاءاللہ وہ آپ کی یہ مسئلہ حل ہو جا رہا ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا ایکسرسائز کرنے سے, جب وہ ایکسرسائز کرنا شروع کرتے تو گھبرا جاتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کیا پوچھا جا رہا ہے کیا نہیں, تو وہ اس میں اپسیٹ ہو کر پھر چھوڑ دیتے, سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے انداز میں یہاں پر لوگوں کو سمجھاتے رہیں, ایکسرسائزز کرواتے رہیں, تاکہ ان کے دماغ پر یہ جو ہے نا بوجھ نہ پڑے زیادہ. ہم چاہتے ہیں کہ سمپلیفائی کر دیں اس کو. تو اسی لیے آپ انشاءاللہ, اسی لیے ہم یہ طریقہ اختیار کیا. ہمیں معلوم ہے کہ لوگ جو ہے نا ایکسرسائز پہ توجہ نہیں کرتے ہیں گھر پہ جا کر, تو ہم جان بوجھ کے یہاں پر ایکسرسائز زیادہ سے زیادہ, سبق کم پڑھتے ہیں, ایکسرسائز زیادہ ہو رہی ہے ہماری, یہی فائدہ ہے نا. کیونکہ صرف 23 لیسن ہے اس کتاب میں. 23 لیسن ہم 1 مہینے یا 1.5 مہینے یا 2 ماہ میں ختم کر سکتے ہیں, لیکن آپ 2 ماہ کے اندر 23 لیسن ختم کر کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا ہے. جب یہاں سے جائیں گے 2 ماہ کے بعد تو بولیں گے جیسے آئے تھے ویسے ہی جا رہے ہیں آپ تو, لیکن انشاءاللہ اب جیسے آئے تھے ویسے نہیں جائیں گے انشاءاللہ, ہے نا. حالانکہ 23 لیسن ہی پڑھیں گے, لیکن ڈفرینٹ ہوں گے انشاءاللہ آپ.
تو انشاءاللہ آج یہ ہم نے چاہا تھا کہ سابع عشر بھی پڑھے، لیکن اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو اب ہے نا اگلے ہفتے پڑھیں گے اس کو، تاکہ زیادہ بوجھ زیادہ ڈال دیتے ہیں ہم اصل میں، اوور برڈن کر دیتے ہیں ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ، ہے نا. لیکن چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، ہے نا. میکزیمم اس سے 1 گھنٹے میں میکزیمم جو پڑھ سکتے ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں آؤٹ پٹ لینے کی اس کی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اچھا سر، یہ رنگوں کی پہچان نہیں ہے مجھے اتنی زیادہ. آ جائے گی انشاءاللہ. نہیں ہاں پہچان یعنی کہ جی. کچھ وائلٹ اور پرپل اور اس طرح کے جو رنگ ہیں، اس کا کیا طریقہ تھا؟ اب بس وہ دیکھتے رہے بار بار، کچھ کا جو بیسک کلرز ہیں ان کو دیکھ لے اور ان کو جو ہے نا توجہ رکھے اس پر، صرف استعمال میں رکھے. جی بتایا تھا یہ وائلٹ یا پرپل بتایا، جبکہ یہ پرپل ہے یا وائلٹ ہے. نہیں اس کو یہ جو ڈارک ہوتا ہے شیڈ اس کو وائلٹ لکھتے